اصحابیہ ہے بازار گئی چھوارے خریدنے کے لیے. چھوارے دیکھے, پسند کیے, ریٹ طے کیا. لوگ بازار بند کر رہے ہیں, شام کا وقت ہے. یہ شخص کہتا ہے میرے گھر میں اس سال کی تازہ فصل ہے, بڑا چھوارا, اسی نرخ میں دے دوں گا. سب دکان بند کر رہے ہیں, تم آ گئی تھی, میں نے دکان کھولی رکھی, میں بھی بند کر رہا تھا. کیا پسند کرو گی کہ اسی نسبت میں وہ اس سال کی تازہ فصل, اس سے بڑا چھوارا تو جو اس کا مدینہ منورہ نبی پاک کا شہر ہے. دکان بند کی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بیٹے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے پھر روئے. آپ نے فرمایا ہر شخص اللہ کے فضل سے بخشا جائے گا, عملوں پہ کسی کی بخشش نہیں ہونی. عمل تو اللہ کا حکم ہے, ماننا ہے. پہلے حساب و کتاب ہوگا جو اللہ کے فرشتوں نے عمل لکھے ہوئے ہوں گے. فرشتے پیش کریں گے, یہ کیا, یہ کیا, یہ. رب کہے گا اے میرے ملائکہ, اس کے وہ عمل بھی ہیں جو تم نہیں جانتے, مجھے پتا. سانس ہے, بہو کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے. بہو ہے, ساس کا جینا حرام کیا ہوا ہے. بیوی ہے, شوہر کے لیے خدا کا عذاب بنی ہوئی ہے. شوہر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, کیا بیوی نے جینا حرام کیا ہوا تھا. میری بات میں آ رہی بیٹے, پڑوسی ہے, اس تو لالے پڑے ہوئے ہیں, کوئی قانون نہیں پکڑتا ان کو. کون سی بہو کیس کرے گی کہ ساسیں میں میری زندگی تباہ کر دی؟ کوئی کیس چل سکتا ہے اس کا؟ کوئی سزا مل سکتی ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ تو ملائکہ کے لکھے عمل تھے نا, اس کا حساب و کتاب. اب جو میں جانتا ہوں اس کا حساب و کتاب ہوگا. یہ کہہ کے نبی پاک نے رو کے فرمایا خدا کی قسم, اللہ کی رحمت سے ہر بندہ بخشا جائے گا, عملوں سے کسی کی بخشش نہیں ہوگی. عرض کی یا رسول اللہ, آپ بھی عملوں سے بخشے جائیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا مجھے تو اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی. خدا کے رسول کی شان. بیٹے حدیث پاک ہے, وہ عورت اس کے ساتھ گئی. شرعی حکم ہے جب عورت اور مرد کہیں جائیں, عورت پیچھے چلے, مرد آگے چلے. اللہ کا دین ہے یہ, مرد کے آگے عورت نہ چلے. وہ مرد آگے چلا, عورت پیچھے چلی, اس نے دروازہ کھولا, کہا جاؤ اندر آ جاؤ. اندر کوئی نہیں تھا. جیسے ہی اندر داخل, اس نے اس کو پکڑ کے اس کے ہونٹوں کا بوسہ لے لیا. حدیث پاک ہے جس نے اپنی زندگی میں کسی غیر عورت کو ایک بار شہوت سے دیکھا ہوگا, 40 سال تک جہنم کا عذاب بھگتے گا. اس کے بعد رسول پاک کی سفارش سے وہ نکلے گا. جس نے کسی عورت کا ایک بار غیر محرم کا بوسہ لیا ہوگا, 500 سال تک پہلے جہنم کا عذاب بھگتے گا, پھر جہنم سے نکلے گا. نبی پاک فرمایا جس غیر کو صرف مس کیا ہوگا, حسین لڑکا ہے, خوبصورت لڑکا ہے, اس کو شہوت سے مس کر رہا ہے, یا عورت ہے اس کو پکڑا مس کیا. رسول پاک فرماتے جہنم کے گاروں سے فرشتے داغ دیں گے, یہ سڑے گا, جلے گا, چیخے گا, اللہ کی پناہ مانگے گا. فرشتے کہیں گے ذلیل انسان, جب تو غیر کو مس کر کے لذت لیتا تھا تجھے اللہ دیکھ رہا تھا,
تو نے اللہ سے حیا نہیں کیا، اللہ کو تجھ پہ رحم نہیں آئے گا۔ جیسے ہی نا اس شخص نے اس عورت کو پکڑ کے بوسہ لیا، اس نے اس کو دھکا دیا، تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے، تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، تجھے اللہ کو حساب و کتاب نہیں دے رہا۔ دھکا دے کے عورت بھاگی، گھر نہیں گئی۔ حدیث پاک روتی سیدھے مسجد نبی گئی۔ نبی پاک تشریف فرما، صحابہ کرام بیٹھے تھے، باہر کھڑی ہوئی رو رہی ہے، گھٹی گھٹی آواز۔ نبی پاک نے سنا، کہا تم بیٹھو، پریشان ہے کوئی عورت، میں سے دیکھوں کیا بات ہے۔ باہر آئے، صحابہ اندر بیٹھے ہوئے۔ جب اللہ کے رسول قریب گئے وہ اور شدت سے روئی۔ اس سے کہا، یا رسول اللہ، میں بازار کی چھوارے لینے کے لیے، شام ہو گئی تھی، دکاندار نے کہا اس سال کی تازہ فصل بڑا چھوارا، میں اسی نرخ پر تمہیں دوں گا، میں دکان بند کر رہا، تیری وجہ سے میں نے دکان بند رہی، اگر میرے ساتھ وہ ہے گھر پہ، چلو تو تمہیں وہ دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں چلی گئی، اس کا گھر میں کوئی نہیں تھا، دروازہ کھولا، اندر گیا، میں پیچھے، مجھے بلایا، میں اندر گئی، اس نے پکڑ کے میرے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ کے میرا بوسہ دیا۔ یا رسول اللہ، میں اپنے گناہ سے توبہ کرتی، آپ اللہ سے دعا کریں خدا میرا گناہ معاف فرما دے۔ آپ بتاؤ بیٹے، اس کا کوئی گناہ ہے اس میں؟ نہ دنیا کا قانون پکڑ سکتا ہے، نہ شریعت پاک میں اس کے اوپر الزام آتا ہے، نہ شریع اس کے کوئی گناہ کی سزا بنتی ہے، اور وہ کیا کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ میں نے اللہ سے توبہ کی، آپ دعا کر دے اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا، تو ڈر گئی تو اللہ کی طرف لوٹ آئی تو اپنے گناہ کی توبہ کرتی ہے۔ اس کا یا رسول اللہ، میں اللہ سے اپنی خطا کی توبہ کرتی ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا، جا، اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے، بیٹے خدا کی قسم عمر وہ ہے جس طرح چاہتا تھا اللہ ایسی قرآن پر نازل کر دیتا تھا۔ رتبہ دیکھو، جنگ بدر میں کفار گرفتار کیے، صحابہ بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھ گئے، کہا مشورہ کرو ان کے ساتھ کیا کریں۔ عمر فاروق تو بتا، یا رسول اللہ عقیل علی کا بھائی ہے، اس کو دے دیں، یہ فلاں فلاں میرے رشتہ دار ہیں مجھے دے دیں، فلاں رسول اللہ آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو آپ لے لیں، میرا مشورہ سب کو قتل کر دیں۔ تصدیق کر تو بتا، یا رسول اللہ جو پیسے والے ہیں ان سے کوئی رقم لے لی جائے، جو غریب ہیں ان کو فیصلہ چھوڑ دیا جائے، جو پڑھے لکھے ہیں ہمارے مسلمانوں کو پڑھا دیں، جب پڑھا کے فارغ کریں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ رسول پاک نے فرمایا، میں صدیق اکبر کے مشورے کو پسند کرتا ہوں۔ پیسے والوں سے رقم لے لی، غریبوں کو فی سبیل اللہ چھوڑ دیا، جو پڑھے لکھے تھے انہوں نے عہد کر لیا کہ ہم پڑھائیں گے، وہی نازل ہوگی۔ اے میرے رسول،
اللہ کا وہ فیصلہ تھا جو عمر کا فیصلہ ہے. اللہ کا وہ فیصلہ تھا جو عمر کا فیصلہ ہے. لیکن آپ کا مشورہ صدیق کے اوپر سے مل گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کا مشورہ صدیق کے اوپر سے مل گیا, اللہ اسی پہ راضی ہو گیا. عمر کون بیٹے؟ اس کی خواہشوں پہ قرآن پاک نازل ہوتا تھا. وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنی بے شرم ہے, تجھے شرم نہیں آئی؟ ایک غیر مرد تیرا بوسہ لے لیا, تیری چومی لی, تو نبی پاک کو بتا رہی ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ نبی پاک نے فرمایا عمر خدا کی قسم, خدا کا دین تو یہ سمجھیے اس گناہ کو کوئی نہیں گرفت کرتا, اس کا باطن اس کی گواہی دیتا ہے. یہ اس کے گھر کیوں گئی؟ عورت ہونے کی وجہ سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی. وہ خبیث اس عورت کو گھر بلا کے, اس کے ارادے تھے, اس عورت کو اس چیز کا پتہ تھا کہ میرے عورت ہونے کی وجہ سے مجھے یہ اسی نرخ پر اچھا چھوارا دے رہا ہے, اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. لیکن اس کو دل کے اوپر یہ چیز اس نے زور پکڑا کہ تو مجرم ہے, اس پہ یہ توبہ کر رہی ہے. یہ ہے خدا کا دین بیٹے. زبان سے بک بک کرنا اتنی آسان ہے, ہمیں جھوٹا ثابت کر نہیں سکتا. اللہ کی قسم میرے پہ الزام لا رہا, قرآن کی قسم میرے پہ الزام لگا رہا, میں اس گلی میں نہیں کبھی گیا نہیں, میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اللہ کی قسم, قرآن پاک کی قسم, رسول پاک کی قسم. کوٹ دیکھ لو, کوٹوں میں کیا ہو رہا ہے. خدا کی قسم ظالم مظلوم, مظلوم ظالم, ظالم دندلاتا پھر رہا ہے, مظلوم روتا پھر رہا ہے, کوئی داد رسی نہیں. یہی وہ دنیا کے معاملے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو فرشتوں نے لکھا ہوا تھا نا, یہ تو ہو گیا, اب جو صرف میں جانتا ہوں اس کا بھی حساب کتاب دے دو, اس سے کوئی نہیں چھوٹے گا. حدیث پاک ہے مومن کے لیے نماز کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا وہ سمجھ کر پڑھتا ہے. دوسری حدیث پاک ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب, نماز ہوتی نہیں ہے اگر اس کا دل, اس کا قلب اللہ کے حضور میں حاضر نہ ہو. یہ قلب حاضر کیسے ہوتا ہے؟ تیسری حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا تم میری عبادت اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھتے ہو, لیکن اگر نہ دیکھ سکو اتنا تو ضرور ہو یہ سمجھو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حدیث قدسی ہے بیٹے. عبادتیں بہت ہیں, اللہ اللہ یہ عبادت ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ عبادت ہے, اللہ اکبر عبادت ہے. امی جان کو پیار سے دیکھو عبادت ہے, ابو جان کی زیارت کرو عبادت ہے, قرآن پاک کو دیکھو عبادت ہے, اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے عبادت ہے, صدقہ کرو عبادت ہے, خیرات کرو عبادت ہے, کسی کا بوجھ اٹھا لو عبادت ہے. یہ صرف قرآن پاک کی تلاوت یا نماز عبادت نہیں ہے, مومن کا ہر عمل عبادت ہے اگر وہ رسول پاک کے طریقے کے مطابق کیا جائے.
کیسے کرنا ہے؟ حدیث قدسی بھی عرض کی، اللہ کی عبادت اس طرح کرو تم اللہ کو دیکھتے ہو، اگر نہ دیکھ سکو تو اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو بیٹے کہتے ہیں اللہ کی حضوری، اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کے سامنے جان لینا۔ یہ پھر بڑھتے بڑھتے حضوری اس حد تک پہنچتی ہے، یہ دل کی آنکھوں سے، یہ ظاہر آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، یہ مرنے کے بعد ہوگا، لیکن یہ اللہ کی حضوری بڑھتے بڑھتے اس مقام تک پہنچتی ہے، یہ بندہ دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے لگتا ہے۔ نماز بھی فری ہوگی، صدقہ خیرات بھی فری ہوگا، نہیں تو پیسے دے کے دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے۔ میں مسجد کو یہ 100 روپے کا نوٹ غلے میں ڈال رہا ہوں، میں نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا، کسی نے دیکھ لیا تو دل مطمئن ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا، دیکھ لیا میں نے 100 روپے کا نوٹ، 500 روپے کا نوٹ مسجد کو دیا، یہ غریب نے مانگا تھا اس کو دے رہا ہوں، کوئی دیکھ رہا۔ اگر نہیں دیکھ رہا، دینے کا مزہ نہیں آیا، یہ عبادت نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ پیسے بھی دیے، خرچہ بھی ہوا، کمائی بھی گئی، نیکی نہیں بنی، گناہ۔ یہ اعمال نیکی کب بنتے ہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بیٹے۔ رسول پاک فرماتے ہیں ہر انسان کے دل میں 2 خانے ہوتے ہیں، ایک خانے میں شیطان بیٹھتا ہے، دوسرے خانے میں اللہ کا فرشتہ بیٹھتا ہے۔ جب مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے، فرشتہ دل میں نیکی کی محبت ڈالتا ہے، یہ نیکی کرتا ہے۔ اگر اللہ کا ذکر کرتا رہے تو فرشتہ نیکی ڈالتا رہتا ہے، یہ نیکی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے اگر اللہ کا ذکر نہ کرے، دل کے دوسرے خانے میں شیطان بیٹھا ہے، وہ اس کے دل میں گناہ کی محبت ڈالتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، وہ گناہ کی محبت ڈالتا رہتا ہے، یہ گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ بیٹے قرآن پاک کی ایک آیت، ایک حدیث پاک ایسی نہیں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ 24 گھنٹے میں کچھ گھنٹے گناہ بھی کر سکتے ہو، کچھ منٹ گناہ بھی کر سکتے ہو، اتنے سیکنڈ ہی گناہ کر سکتے ہو، اس کی پکڑ نہیں ہوگی، ایسا کہیں نہیں آیا۔ کیا پتہ چلا؟ ہر وقت نیکی کرنی ہے، ہر وقت گناہ سے بچنا ہے۔ اگر ہر وقت نیکی کرنی ہے تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے، نہیں تو حدیث پاک کا ثبوت ہے ذکر نہیں کرو گے تو شیطان دل میں گناہ کی محبت ڈالے گا، یہ بندہ گناہ کرے گا، تو کیونکہ اللہ نے گناہ کا وقت دیا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گھڑی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا۔ یہ اللہ کا ذکر کیسے کرے؟ زبان سے اللہ کی ذکر، یہ قرآن پڑھنا زبان سے اللہ کا ذکر، سبحان اللہ اللہ کا ذکر، درود شریف اللہ کا ذکر، لیکن یہ ہر وقت زبان سے ذکر ممکن نہیں ہے۔ آپ ٹوائلٹ میں جائیں گے، واش روم میں جائیں گے، وہاں ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے بیٹے، دعا پڑھنی باہر پڑھ کے آپ داخل ہوں۔ پھر ٹھیک ہے جب تک جاگ رہے ہیں تو سبحان اللہ درود شریف پڑھو، اب سو گئے اب تو زبان سے ذکر بھی ممکن نہیں ہے، سوتا ہوا بندہ ذکر نہیں کرتا، یہ بیٹے دل کا ذکر ہے۔ ہاتھ کام کریں، دل اللہ کا ذکر کرے، زبان سے کاروبار کریں، دل اللہ کا ذکر کرے، آنکھیں سوئی ہوں، دل اللہ کا ذکر کرے، خدا کی قسم بندہ مر جائے روح نکل جائے، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے۔ یہ ہے وہ اللہ کا بندہ جس کو دائمی اللہ تعالیٰ کی پناہ مل جاتی ہے، اس پہ شیطان حاوی نہیں ہو سکتا۔
اور اللہ کی پناہ کے بغیر نہ مولوی بچتا ہے، نہ حافظ بچتا ہے، نہ قاری بچتا ہے، نہ مفتی بچتا ہے، نہ قرآن پاک کا مفسر بچتا ہے، اللہ کی پناہ سے بچتا ہے۔ اللہ کی پناہ کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا، اور اللہ کی پناہ جب تک اللہ کا ذکر کرے گا اللہ کی پناہ میں رہے گا، جیسی اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا شیطان اس سے حاوی ہو جائے گا۔ میری بات نہیں، بے حدیث پاک ہے، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، آدم کی اولاد پر اس کے دل پہ شیطان چمٹا رہتا ہے۔ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، خانہ سا یہ دفع ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا غَفَلَ، جیسے یہ دل اللہ کے ذکر میں نہیں ہوتا تو وہ پھر وسواس ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہر وقت اللہ کا ذکر بیٹے، یہ بغیر پرمیشن کے نہیں ہوتا۔ قرآن پاک دلیل ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ قرآن پاک دلیل ہے، یہ دل کے ذکر کے لیے پرمیشن ہے، اس کا میتھڈ ہے۔ الف بے اپنے آپ نہیں آتی، اے بی سی کون سا کو بڑا فارمولہ ہے، اپنے آپ نہیں آتا۔ قرآن پاک اس بات کا ثبوت ہے، اگر تم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنا چاہتے کو، اس کو شاغل کرنا چاہتے ہو تو اس کی پرمیشن ان سے لو جن کو یہ چیز نعمت عطا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو اس کی اجازت دوں گا، 10 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھاتا ہوں، اب اسے کرنا شروع کرو میرا بیٹا، اللہ کی وہ رحمتیں ہوں گی۔ نبی پاک فرماتے مومن کی نماز معراج ہوتی ہے، ہم نے سنا ہے، ہوتی نہیں ہے۔ جو باتیں 20 سال کی بھولی تھی وہ بھی نماز میں یاد آئیں۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوا، مجھ سے پوچھو بھائی آپ نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، دوسرے میں یاد ہی نہیں، یاد پتہ نہیں۔ یہ نماز اللہ کی حضوری والی معراج والی نماز مل جائے، جو ہم عمل کریں وہ اللہ کی رضا کا عمل بن جائے، کیونکہ صرف وہی عمل قبول ہونے ہیں جو ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیے ہوں گے۔ جس میں اللہ کی رضا نہیں ہے نا، وہ عمل اللہ منہ پہ مار دے گا، وہ رد کر دیے جائیں گے۔ ہمارے اعمال میں للہیت پیدا ہو جائے، وہ یہ دل کی پاکی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ دل کا ذکر کیسے کرتے بیٹے، میں آپ کو 10 منٹ میں طریقہ سمجھاتا ہوں۔ ابھی سے اللہ کے نام کو دل میں جگہ دے دیں۔ خدا کی قسم، آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے نا، خدا اس کے قریب سے قریب تک کرتا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم خدا کے سامنے جائیں، اللہ کا بلاوا ہے، اللہ کی خواہشوں کے اوپر ہم چلنے والے بن جائیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ بہت ایزی میتھڈ ہے، تھوڑا میرے قریب آئیں، آگے آ جائیں۔ یہ دل کی جگہ ہے، مرد عورت کوئی بھی ہو نا، پستان سے 2 انگلی نیچے پہلو کی طرف یہاں دل ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے یہاں خیال رکھنا ہے، میرا دل کہتا ہے، آپ کو سننا ہے، کیا کہتا ہے؟ دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، بیٹھ جائے۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل لیفٹ سائڈ میں پستان سے پہلو کی طرف 2 انگلی نیچے۔ حدیث پاک، قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مومن، دل اللہ کا گھر ہونا چاہیے، لیکن ہمارا دل اللہ کا گھر نہیں۔ کیوں نہیں بیٹے؟ اللہ پاک ہے، ہمارے دل میں ناپاکیاں ہیں، ناپاک دل میں اللہ نہیں آتا۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ حدیث پاک ہے، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ ہوتا ہے۔ دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ کو اس کی اجازت دے دی،
اجازت سے نور منتقل ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں کیسے کرنا ہے. دل میں آنکھیں بھی ہوتی ہیں, دل میں کان بھی ہوتے ہیں, دل میں زبان بھی ہوتی ہے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ بند ہو جاتے ہیں. اگر یہ گناہ کے داغ ہٹ جائے, اللہ تعالیٰ دل کی آنکھ کھول دیتا ہے, دل کی زبان بھی کھول دیتا ہے, دل کے کان بھی کھول دیتا ہے. یہ داغ اللہ کے ذکر سے دھلتے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے, بہت ہی ایزی میتھڈ ہے. آپ کو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنا خیال اپنا دھیان یہاں رکھ کے غور سے سننا ہے. میرا دل کہہ رہا ہے, آپ سنو گے کیا کہہ رہا ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. جو کام کر رہے ہیں کرتے رہیں, کھا رہے ہیں کھائیں, پی رہے ہیں پئیں, پڑھ رہے ہیں پڑھیں, لکھ رہے ہیں لکھیں, جو کر رہے ہیں کریں, لیکن آپ کا دھیان کہیں نہ کہیں ہوگا. آپ میرے سامنے بیٹھے, گھر کا دھیان لے جائیں, امریکہ دھیان لے جائیں, نہ ٹکٹ لینی پڑتی ہے نہ چلنا پڑتا ہے. یہ دھیان ایک سیکنڈ میں وہاں پہنچتا ہے. یہ جو دھیان ہے نا بیٹے, اس کی ناپاکی سے بندہ شیطان بنتا ہے اور اس کی پاکی سے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے. اس دھیان کو خیال کو پاک کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھنا ہے. ابھی یہ تصور کرو, یہ دل نہیں, یہ طوطا ہے. طوطے بولتے ہیں, خود نہیں بولتے. طوطوں کو بولنا سکھایا جاتا ہے. ہم نے اپنے دل کو اللہ کا ذکر سکھانا ہے. کیسے سیکھے گا, آپ کو اپنا دھیان دل کے مقام پہ رکھ کے صرف توجہ سے سننا ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں نا بیٹے, باتیں تو میں زبان سے کر رہا ہوں, میرا دھیان ادھر ہے, میں دھیان سے سن بھی رہا ہوں. میرا دل بھی کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ہر عمل کے اندر جو جائز ہیں وہ کریں, لیکن دھیان اپنا دل کے مقام پہ رکھیں. اب آپ نا ٹوائلٹ میں جائیں گے, وہاں تو اللہ نہیں کہہ سکتے, دھیان دل کے مقام پہ رکھنا ہے. میرا دل بھی کہہ رہا ہے اللہ اللہ. نماز پڑھ رہے ہیں نا, زبان سے ثنا پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, قرآن پاک کی عزت کر رہے ہیں, دھیان دل کے مقام پہ رکھنا ہے. دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. جب آپ توجہ کر کے اس طرح سننے کی کوشش کریں گے, چند دن گزریں گے بیٹے, چند دنوں اندر سے آپ کو ایسی آواز سنے گی جس طرح گھڑی کی ٹک 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 ایسی آواز آئے گی. لوگ کہتے ہیں یہ دل کی دھڑکن سنتی ہے, دل کی دھڑکن نہیں ہے. کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو, دل کی دھڑکن بند ہو جائے بندہ مر جاتا ہے. پہلے تو نہیں سنتی تھی, ہم زندہ بھی تھے, پتہ چلا یہ جو اب آواز سننے لگی یہ دل کی دھڑکن نہیں ہے. یہ کیا ہے, آج میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بیٹے. اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا اپنی محبت اور معرفت حاصل کرنے کے لیے. بنایا مٹی سے, اللہ نور, بندہ خاک. خاک کا نور سے کیا تعلق ہے, لیکن کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے, باقی کاموں سے منع نہیں ہے. جو جائز کام کرو, لیکن خدا کی قسم یہ کام تخلیق کا مقصد نہیں ہے. مقصد صرف ایک ہے, بندہ اللہ کی محبت اور معرفت کو حاصل کرے. ہم سارے کام کرتے ہیں, جو مقصد تھا وہ ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہیں تھا. اب اس مقصد طرف آپ چل پڑے. آپ کی آواز سنیں گی ٹک ٹک. یہ ٹک ٹک نہیں ہے بیٹے. جب آپ نے توجہ پکائی, میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. ہر اللہ کے نام پر گناہ کے داغ دھلنا شروع ہو گئے. کسی ماں بہن بیٹی کو شہوت سے دیکھ لیا, چغلی کر لی, غیبت کر لی, بہتان لگا دیا, ہزاروں گناہ ہیں. ہر گناہ پہ دل پہ داغ لگتا گیا, دل کالا ہوتا گیا. وہ جو اللہ نے دل میں نور رکھا تھا اس سب پہ اتنے داغ چڑھ گئے, اتنا زنگ چڑھ گیا,
وہ خدا کا نور اندر دب گیا. جب آپ یہ تصور پکائیں گے نا، میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ. سننا ہے آپ نے، صرف زبان سے نہیں کرنا، بس میرا دل کہہ رہا اس کو سنیں. تو شروع میں ایسی آواز آئے گی اس طرح ٹک ٹک ٹک. یہ ٹک ٹک نہیں ہے، وہ جو داغ ہٹے، زنگ اترا اندر، جو اللہ کا نور ذکر کر رہا تھا آپ کو تھوڑا سننے لگ گیا. ابھی کلیئر نہیں ہوا ہے. جب آپ پریکٹس کو کریں گے، پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. ہر کام کی پریکٹس میں بندے کو کامل کر دیتی ہے. جب مسلسل توجہ پکائیں گے، یہ دل کے داغ دھلیں گے، گناہ کی بخشیں ہوں گی، یہ اللہ کا نور ظاہر ہوگا. جس طرح منہ سے آپ کہتے ہیں نا اللہ، بالکل اس طرح قلب سے آواز نکلے گی اللہ اللہ اللہ. دل اللہ کے نام سے زندہ ہو جائے گا. اس نور کو جلدی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب جلدی پانے کے لیے، گناہ سے نفرت ہو جائے، نیکی پہ سکون میسر آئے، اس کے لیے ہوتا ہے مراقبہ. یہ مراقبہ کیا ہے بیٹے؟ یہ رسول پاک کی وہ عبادت ہے جو آپ نبوت کے اعلان سے پہلے غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے. مراقبہ. قرآن فرض نہیں ہوا، ابھی نازل نہیں ہوا تھا، ابھی نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی تھی. نبی پاک کئی ہفتے غار حرا میں جا کر پڑھے. علماء کرام سے پوچھ رہے ہیں وہاں عبادت کرتے، وہ کون سی عبادت تھی؟ آپ تفاسیر میں پڑھیں، وہ تھا مراقبہ، اللہ کا ذکر فکر سے کرنا. یہ مراقبہ کرنے سے اللہ کا قرب جلدی ملتا ہے. جتنے خدا کے ولی بنے مراقبہ کرنے سے بنے. جس نے زیادہ مراقبہ کیا وہ اللہ کا بڑا ولی بن گیا. یہ مراقبہ کیسے کرتے ہیں، میں اس کا طریقہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جب بھی وقت ملے، پابندی نہیں ہے، صبح دوپہر شام رات کوئی وقت، پھر جتنا وقت ملے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، پابندی نہیں ہے، جتنا وقت مل جائے. وضو کرنا بھی شرط نہیں ہے، کر لو اچھی بات ہے، ضروری نہیں ہے. کیسے کریں گے مراقبہ؟ فارغ ہوتی بیٹھ جاؤ بیٹے، جہاں چاہو بیٹھ جاؤ. مسجد ہے، مدرسہ ہے، آفس ہے، بیڈ روم ہے، ڈرائنگ روم ہے، کوئی اس کے اندر کنڈیشنیں نہیں ہیں. بیٹھ کر کیا کرنا ہے دیکھیں. آنکھیں بند کر لیں، گردن کو دل کی طرف جھکا لیں. آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر آج تک جو گناہ کیے پہلے اس کی توبہ کر لیں. بیٹے بندے سے گناہ ہوتا ہے، صرف اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں، اور کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوا. خوش نصیب وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے. مر کے توبہ نہیں ہے. لیکن حدیث پاک ہے کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا، لیکن مرنے سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے. حدیث پاک ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کسی مومن کو اپنے گناہ یاد آ جائیں، اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھ سے اتنے پانی نکل جائے اس کے پلک کے بال گیلے ہو جائیں، اللہ سے راضی ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث پاک ہے مومن کو اپنے گناہ یاد آئے، اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھ سے اتنا پانی نکل جائے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے. مراقبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے بیٹے؟ اب کوئی کام نہیں ہے آپ کو، کیا کریں گے؟ جب کوئی کام نہیں، چغلی کر لے گا بندہ، غیبت کر لے گا، کوئی گندی فلم دیکھ لے گا، گندا ڈرامہ دیکھ لے گا. خدا کی قسم یہ زندگی اتنی قیمتی ہے، ایک سانس، میں سالوں کی بات نہیں کر رہا، ایک سانس دنیا کی ساری دولت دے کے ایک سانس نہیں ملتا. باقی اتنے سانس، کروڑوں سانس کتنے قیمتی ہوں گے. جیسے فارغ ہونا، ایک سانس ضائع نہیں کرنا.
آپ کو مراقبہ کرنا کیسے کرنا طریقہ سمجھنے. فارغ ہوتی بیٹھ کر آنکھیں بند گردن کو دل کی طرف جھکا کے جو کمی کوتاہی کی اس کو یاد کر کے تھوڑا ہلو. بے شک ایک آنسو ٹپکے جائے. بیٹے حدیث پاک ہے جب آنسو سارے بہتا ہے وہ آنسو زمین پر نہیں گرتا اس سے پہلے اللہ اس کے سب گناہ معاف کر دیتا. دیکھ بیٹا آنکھیں باندھیں گردن نیچے رو کے اللہ کے پیچھے سب گناہ کی توبہ کر کے اپنا خیال دل پر لے آؤ. پوری توجہ کے ساتھ سنیں. میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. سننا ہے, زبان سے کوئی تعلق نہیں. پہلے تصور پکے گا, پھر ٹک ٹک ایسی آواز آئے گی, اور پھر قلب کے اندر سے بالکل اس طرح آواز آتی ہے جس طرح زبان اللہ پکارتی دل سے نکلتا ہے. یہ دل بیٹے کبھی نہیں مرتا. بندے کی موت کے بعد بھی یہ دل نہیں مرتا. اس کے علاوہ ماشاءاللہ آپ نیک ہیں, خود نماز پڑھتے ہوں گے, لیکن جو جاننے والا گھر کا فرد ہے, ہر مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے کہ دوسروں کو نماز کی دعوت دے. یہ واجب ہے. ایسا نہیں کہو نہ کہو. یہ بے نمازی کو مسلمان نمازیوں کے اوپر یہ حق بنتا ہے ان کو نماز پر بلائیں. زانی, شرابی, بدکار, لعنتی, دیوس سب سے گناہ گار بے نمازی ہے. بے نمازی کوئی نیکی قبول نہیں. مر جائے نماز جنازہ نہیں ہوتی. مر جائے مسلمانوں قبرستان دفن کرنے کی اجازت نہیں. بے نمازی شادی شدہ اور نکاح ٹوٹ جائے بچے حرام پیدا ہوتے. خود نماز پڑھنی ہے. جتنے آپ کے جاننے والے ہیں نہیں جاننے والے ہیں مومن مسلمان ہیں اس کو نماز کی دعوت دینی واجب ہے. نماز پڑھیں وضو کریں بیٹے, مسواک استعمال کر لیا کریں. نبی پاک کی سنت ہے. اتنی بڑی شان ہے اس کی, جو پابندی سے مسواک دے کے وضو کر کے نماز پڑھے گا, جب موت آئے گی پہلے کلمہ شہادت نصیب ہوگا, اس کے بعد اس کی روح قبض ہوگی. کیا چاہیے؟ ننگے سر دین میں اجازت نہیں پھرنے کی. آپ دیکھ لو لوگ نمازیں میں ننگی سر پڑھنے لگ گئے. 2 کلاسیں پڑھ لی ننگے ہو گئے. یہ پگڑی بیٹے کسی مولوی کی نشانی نہیں, یہ نبی پاک کی سنت ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا ہوتا ہے. دوسرے حدیث پر 27 نمازوں کا ثواب عطا ہوتا ہے. داڑھی بیٹے واجب ہے. اس کی حد یہ ہے تھوڑی سے لے کے ایسے ناپنی ہے کم از کم 4 انگلی. یہ بڑی ہو گئی میرے ہاتھ میں آ گئی ہے, اس کو چاہے کاٹ سکتا ہے. 4 انگلی سے ایک رتی چھوٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو آگے اللہ کے دین کو بتانا یہ ہر مسلمان پہ واجب ہے. خود جو بھی عمل کریں آگے دوسروں کو بھی محبت پیار سے کہیں. وہ کہنا مانے گا نہ مانے گا, کہنے کا آپ کو ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالی. پھر دعا بھی کر لیں. اللہ ربنا ظلمنا انفسنا تغفر لنا صلی اللہ تعالی